بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذاکر نوید عاشق بھی ہے، جیسے کہ مومنین آپ کو پتہ ہے ان کو سیالکوٹ کے نوائی گاؤں میں 2 اکتوبر کو دوران مجلس فائرنگ کر کے شہید کر دیا گیا تھا۔ ان کو سنگین نتائج کی دھمکیاں کافی عرصے سے مل رہی تھیں، جو کہ انہوں نے سیدہ کے حق میں مجلس پڑھی اور اشعار کہے تھے۔ ان کے بعد سے ان کو دھمکیاں ملنا شروع ہو گئی تھی۔ ان کی نماز جنازہ و تدفین ان کے آبائی علاقے لاہور میں ادا کر دی گئی ہے، جس میں بڑی تعداد میں مومنین، علماء و ذاکرین نے وہاں پر بھرپور شرکت کی، اور وہاں پر انہوں نے پرزور مطالبہ کیا حکومت سے کہ قاتل کو اور اس کے جو سرغنہ ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اسی طرح علامہ شہنشاہ نقوی آف کراچی، انہوں نے بھی ذاکر نوید عاشق بھی کی شہادت کے متعلق ایک اہم بیان دیا ہے، جس میں انہوں نے حکومت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جو قاتل ہے اس کے اصل سرغنہ اور اس کو بھیجنے والے، اس کی امداد کرنے والے، پیسے دینے والے جتنے بھی اس کے وہ گروپ کے لوگ ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اور انہوں نے بصورت دیگر جو نتائج آئیں گے، اگر قاتل کو کیفر کردار تک نہ پہنچائے گا اس کے سرغنہ کو، تو اس کی ذمہ دار شیعہ قوم نہیں ہوگی۔ ان کی ابھی آڈیو ہم آپ کو علامہ شہنشاہ نقوی کی سناتے ہیں، جو ذاکر نوید عاشق بھی کے متعلق انہوں نے کہا۔ ذاکر اہل بیت جناب نوید عاشق بھی تو سیالکوٹ کے نواحی علاقے میں شہید کر دیا گیا۔ جانا تو سب کو ہے، مولا کا ذکر کرتے ہوئے اگر کوئی جائے یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ ان کے والد بھی بہترین ذاکر تھے، یہ خود بھی مولا کے ذاکر اور خوشگلو تھے، اچھے پیغامات تھے۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور جو رنگے ہاتھوں سب کے سامنے، سینکڑوں لوگوں کے سامنے جس نے فائر کیا اور شہید کیا انہیں، وہ سب کے سامنے وہ پکڑا گیا ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ پہلے تو مردہ پکڑے جاتے تھے، اب تو زندہ پکڑا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہمارا ملک کیا کرتا ہے۔ لہذا مطالبہ کروں گا، میں ظاہر مجلس شاہپور میں پڑھنے آیا ہوں، لیکن شاہپور کے لیے تو پڑھنے نہیں آیا ہوں۔ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کہاں کہاں تک جائے گی، پیغام جائے گا۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ صرف اس بندے کو ہی نہیں سزا ہو، بلکہ یہ کہاں ٹھہرا تھا، کس نے اسے اکسایا تھا، کس نے اسے پیسہ دیا تھا، ان کے بڑوں کا بھی پتہ لگاؤ، اور پوری چین کو سزا ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو یہ پاکستان دیکھیے، میں جو بات کر رہا تھا اس کے لیے بھرپور بلند آواز سے ایک اظہار آپ کا ہونا چاہیے۔ صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ سزا ہونی چاہیے، کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، اور بتایا جائے ہمیں کہ ان کا بڑا کون ہے، کس نے اسے بھیجا تھا، اسے بھی لٹکایا جائے، اس کے بڑے کو بھی لٹکایا جائے۔ ورنہ پاکستان کے حالات ظاہر ہے، پھر اگر حق نہیں ملے گا، انصاف نہیں ملے گا، تو ہر شخص اگر اپنے ہاتھ میں انصاف کو لے لے گا۔ ماورائے عدالت قتل، یہ کسی طور پر کسی دنیا کے قاعدہ قانون میں نہیں ہے۔ ماورائے عدالت قتل اگر آپ نے رستہ کھول دیا تو پھر کوئی بھی ہم محفوظ نہیں رہ پائے گا۔ میں پاکستان کے حفاظتی اداروں سے التماس کروں گا کہ اس کو ٹیسٹ کیس لیں۔ بم دھماکے ضرور ہوئے ہماری مجلسوں میں، وہ تو آپ نے بہانہ بنایا اور آپ نے ہمیں آج تک نہیں بتایا، نہ سانہ عاشورہ کے بارے میں بتایا، نہ کوئٹہ کے واقعات پر، نہ پشاور کے واقعات پر۔ پورے پاکستان میں 55 سے زیادہ سانحات ہوئے ہمارے خلاف، سارا ریکارڈ 10 جلدوں میں مقاتل الشیعہ کتاب ہم لکھ رہے ہیں، تقریباً تیار ہو چکے ہیں پورا سیٹ۔ تیسری جلد بلکہ ہم نے چھاپ بھی دی ہے، علماء و ذاکرین جو شہید ہوئے ہیں جی، وہ ابھی کچھ دن پہلے ہی ہم نے چھاپی ہے۔ مقاتل الشیعہ پاکستان 10 جلدوں میں کتاب لے کر آ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ 55 سے زیادہ سانحات ہوئے، مگر آج تک ہمیں رپورٹ نہیں ملی۔ ایک آدمی آتا تھا، پھٹ جاتا تھا، آپ نے نہیں بتایا کہ یہ آیا کہاں سے تھا، لیکن یہ تو ہم نے آپ کو پکڑ کر دیا ہے جی، یہ پکڑ کر آپ کے حوالے کیا ہے، پولیس لے کر گئی ہے اسے جی۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، آئندہ شاید کوئی پکڑ کے نہ دے آپ کو، وہ وہیں اسے پھر کہیں باہر لے جا کے کسی گندے نالے میں پھینک دے۔
پھر کیا ہوگا؟ لہٰذا انصاف چاہیے ہمیں. بے شک. توجہ ہے.